والسلام علی عبادہ الذین اصطفی فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 یعنی آخری آیت ہم پڑھ رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معرفت اور فضیلت کے حوالے سے چند بنیادی جو باتیں سیکھنی سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم سمجھ رہے تھے، اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی اختلافات کی تفصیل میں ان محرکات کو سیکھ سمجھ رہے تھے کہ جن پر غور کرنے کے نتیجے میں آدمی کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپسی اختلافات خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھے، اور میں جب کبھی بھی کوئی اختلاف ہوا ان کی ذاتی یعنی غرض اور مقصد کے لیے نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اقامت دین کے حوالے سے ان کا اختلاف ہوا۔ اس حوالے سے ہم پڑھتے ہوئے واقعہ جمل کے حوالے سے ہم چند بنیادی باتیں سمجھ رہے تھے کہ جمل کے واقعے میں جو مفسدین تھے، جو باغی گروہ تھا، اس نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ، طلحہ و زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے درمیان میں بڑی ہی سازش اور چالاکی کے ساتھ وہ لڑائی چھیڑ دی، اور ان میں جو حضرات آپس میں لڑ پڑے تو اس میں ان لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نشانہ بنایا، جن حضرات کو بھی یہ نقصان پہنچا سکتے تھے انہوں نے نقصان پہنچایا، جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ علقمہ بن اسود، علقمہ بن وقاص اللیثی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اشتر سے سوال کیا، تو نے لوگوں کو سیدنا عثمان کے قتل پر مجبور کیا تھا، لیکن تیرے بصرہ جانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اشتر نے جواب میں کہا ان لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی، اور عبداللہ بن زبیر نے عائشہ کو بغاوت پر مجبور کیا، میں دل میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر سے میری ملاقات ہو جائے، اور اس سے میری ملاقات بھی ہوئی، لیکن کچھ دیر کے لیے افسوس میرے بازو میرا ساتھ نہ دے سکے کہ میں تلوار سے اس کی گردن اتار دیتا، اس نے تو مجھے گھوڑے پر سوار تک بھی رہنے نہ دیا اور نیچے گرا دیا۔ پھر یہ بات آگے لے جانے سے پہلے میں یاد دلاتا چلوں کہ یہ تاریخ طبری اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 188 سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ امام عامر بن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جمل کا واقعہ ہوا تو زیادہ تر قریشیوں نے
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور یہ سب کے سب شہید ہوئے. جب اشتر حملے کے لیے آگے بڑھا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آگے آئے. پہلے دونوں میں 2 وار ہوئے. اشتر نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سر پر وار کیا. عبداللہ نے اسے خالی جانے دیا اور اسے چمٹ گئے اور اسے گھوڑے سے نیچے پھینک دیا. دونوں گتھم گتھا ہونے لگے. اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کر کہہ رہے تھے مجھے اور مالک دونوں کو قتل کر دو. لیکن لوگ اشتر کو مالک کے نام سے پہچانتے نہ تھے. اگر وہ اشتر کہتے تو اس وقت عبداللہ بن زبیر کے 10,000 حامی موجود تھے, وہ ان سے بچ کر نہ جا سکتا تھا. اشتر عبداللہ کے ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے بھاگا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں سے جب کوئی شخص اونٹ پر حملہ کرتا اور پھر اتفاق سے وہ بچ جاتا تو پھر وہ دوبارہ اونٹ کا رخ نہ کرتا. اور اس دن مروان اور عبداللہ بن زبیر دونوں زخمی ہو گئے تھے. اب یہاں دیکھیں, میرا بتانے کا مقصد اس واقعے سے یہ تھا کہ اشتر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سواری ان کے ہودج پر باقاعدہ حملہ کرایا اس نے. اور جیسے کہ واقعے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ زیادہ تر یعنی جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے حضرات تھے انہوں نے سیدہ عائشہ ام المومنین کے اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی اور ایک ایک کر کے یہ سب جو ہے اس اونٹ کے دفاع میں یعنی کہ سیدہ عائشہ کی حفاظت کے اندر یہ شہید ہوئے. اور پھر اس کے بعد جب اشتر نے حملہ کرا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع کیا, جو کہ سگے بھانجے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ سگے بھانجے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ کوشش کی اس کو اشتر کو پیچھے دھکیلنے کی, اور لوگوں سے یعنی کہ دونوں آپس میں لپٹے ہوئے تھے تو لپٹے ہوئے آدمی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, لپٹے ہوئے حملہ کیا کسی کو بھی لگ سکتی ہے. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم دونوں کو قتل کر دو. میرا اس واقعے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں اشتر کی عیاریاں, مکاریاں اور اس کی جو فتنہ انگیزیاں تھیں وہ کتنی خطرناک تھیں کہ جب موقع مل گیا نا تو انہوں نے کہا کہ بس چھوڑو نہیں, مار دو چاہے مجھے بھی مارنا پڑ جائے. یہ محمد علی مرزا صاحب کے پیر صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو وہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور جن کو کالے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اب اندازہ کریں یہ ایسے فسادی لوگ ہیں. اور باقاعدہ خاص بات کہ کون کون زخمی ہوا ہے, ایک ساتھ مروان اور عبداللہ بن زبیر زخمی ہوئے ہیں. کون کون زخمی ہوئے ہیں؟ مروان اور عبداللہ بن زبیر. آپ سمجھیں کہ باقاعدہ یہ میرا اس واقعے سے یہ بھی بتانے کا ساتھی مطلب ہے مروان ایک خود غرض لالچی بادشاہ نہیں تھا کہ جس نے حکومت اپنے باپ داداؤں کی طرف سے حاصل کی یا وہ بزور جو ہے وہ حکومت پر قابض ہوا تھا. نہیں, بلکہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو باقاعدہ اسلام کے لیے پہلے وہ قربانیاں دیتا آیا ہے, پہلے وہ اسلام کے لیے لڑتا آیا ہے. اب یہ میری بات سمجھیں. اور اگر بالفرض مروان کی طرف کسی غلط بات کا انتساب ہے بھی کہ اس نے فلاں کام غلط کیا, تو آپ سمجھیں جس طرح آپ نے محمد بن ابی بکر سے اپنی آنکھیں موند لی ہیں, جس طرح محمد بن ابی بکر کے کیے ہوئے معاملات کو آپ جانے دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, تو سمجھیں ذرا اس بات کو, یہ قوم شعیب والی حرکت کیوں, مروان کے حوالے سے پھر آپ کی سوچ کیوں چینج ہو جاتی ہے؟ جہاں وہ صحابی کا بیٹا ہے یہاں یہ صحابی کا بیٹا ہے, کیا ہے اس میں مسئلہ؟ اگر اب محمد بن ابی بکر سے غلطی ہو سکتی ہے تو مروان سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ محمد بن ابی بکر کے لیے بدتمیزی نہیں کر رہے تو مروان کے لیے بدتمیزی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ میری بات سمجھیں, مسئلہ صاف ہے. میں عموماً توجہ دلاتا جا رہا ہوں, پیچھے سے توجہ دلاتا آ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ محمد بن ابی بکر کل کو اگر مسلمانوں کے امیر بن چکے ہوتے, اللہ کی قسم آج ایک خلقت انہیں لعنت دے رہی ہوتی ہے. مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ محمد بن ابی بکر یا مروان, مسئلہ ہے مسلمانوں کے حکمرانوں سے. شروع والا درس آپ کو یاد ہو, اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات کی ابتدا کا سب سے پہلے درس میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ اس سارے فساد کے پیچھے اسلامی خلافت, اس سارے فساد کا جو یعنی نشانہ ہے وہ اسلامی حکومت اور مسلمان حکمران ہیں.
کہ کسی طریقے سے ان کو لوگوں کی نظروں میں ان دونوں چیزوں کو غلط کر کے پیش کرو تاکہ آنے والی نسلیں کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ دیکھیں. آپ میری بات سمجھیں اور یقین کریں کہ ہمارا مسئلہ نہ محمد بن ابی بکر سے ہے نہ مروان سے. ہمارا مسئلہ صرف اس بات سے ہے کہ جو بزرگ ہیں، جو مسلمانوں کے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آج کا کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اپنی زبان نہیں کھولے گا جبکہ وہ بات بھی وہ کر رہا ہو جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جو بالکل بکواس ہے، جو بالکل سیاہ جھوٹ ہے. سمجھے ذرا. اسی طریقے سے میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ لوگوں نے جنگ سے فراغت حاصل کی تو کلیب بن شہاب الجرمی کہتے ہیں کہ مجھے اشتر نے ایک اونٹ خریدنے کا حکم دیا. میں نے یعنی کہ ایک شخص سے 700 میں وہ اونٹ خریدا. اشتر نے مجھ سے کہا یہ اونٹ عائشہ کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو یہ اونٹ تیرے اونٹ کے بدلے میں اشتر مالک بن حارث نے بھیجا ہے. میں وہ اونٹ سیدہ عائشہ کی خدمت میں لے کر پہنچا اور عرض کیا کہ مالک اشتر نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ اونٹ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ اونٹ آپ کے اونٹ کے بدلے میں ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اس پر کبھی سلامتی نہ بھیجے، اللہ اس پر کبھی سلامتی. یہ وہ ہیں جن کے لیے رحمت اللہ علیہ کہا گیا ہے. آپ سمجھو ام المومنین کہہ رہی ہیں اللہ اس پہ کبھی سلامتی نہ بھیجے. اس نے عرب کے سردار محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور میرے بھانجے کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب کو معلوم ہے. بھائی معلوم ہے نا، ابھی پڑھا ہے ہم نے. کلیب کہتے ہیں کہ میں واپس اشتر کے پاس آیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بیان کیا. اشتر نے اپنے زخمی بازو کھول کر دکھایا اور بولا کہ محمد نے بھی تو میرے قتل کا ارادہ کیا تھا، میں اسے قتل کیوں نہ کرتا. نہیں سمجھو بات کو. یہ مراد کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر. یہ مراد کون ہے؟ یہ عبداللہ بن زبیر. راوی نے غلطی سے محمد بن ابی بکر سمجھا ہے جبکہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہاں لڑائی کن کے درمیان ہوئی تھی؟ عبداللہ بن زبیر اور مالک اشتر کے درمیان. اور آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ ان کے اونٹ کے بدلے میں یہ اونٹ، یہ کیا ہے؟ یہ رشوت ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دو، آپ اس بات کو جانے دو، آپ اس قضیے کو ختم کرو، واپس لوٹ جاؤ. ٹھیک. اور جب بتایا جاتا ہے کہ تو نے کس پہ حملہ کیا؟ عبداللہ بن زبیر پہ. اچھا اب یہاں سے میں بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں، اس کو ذرا سمجھیں بات کو. حجاج بن یوسف کے خلاف آج ہم جتنی بھی باتیں سنتے ہیں اس کی بنیاد واقعہ ہے رہا. اس کی بنیاد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو باغیوں نے کعبۃ اللہ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا وہ پورا واقعہ ہے نا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے نا. بنیادی طور پر جو حجاج بن یوسف کے خلاف آج زبان درازی ہوتی ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف کیسا تھا، نہ ابھی ہمارا یہ موضوع ہے. ہم صرف اس نقطے کی طرف توجہ کر رہے ہیں کہ حجاج کے اوپر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑائی کے نتیجے میں آج لعنت ملامت ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اشتر نخعی پہ کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی ماں کا لال دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو حجاج بن یوسف اور عبداللہ بن زبیر کو لڑتا ہوا دکھا دے. لیکن ہم نے خود ابھی پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے دونوں اشتر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لڑائی، جس میں اتنی بڑی بات کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چھوڑو نہیں، ہم دونوں کو مار دو. آپ اندازہ تو کریں ذرا اس بات سے. اس کے باوجود بھی آج عبداللہ حجاج بن یوسف تو بن جاتا ہے ظالم اور عبداللہ بن زبیر وہ یعنی کہ اشتر نخعی بنتا ہے رحمۃ اللہ علیہ. بلکہ لطف کی بات تو یہ دیکھیں کہ چوچو کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ بالکل وہ ہے جو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. آپ اندازہ تو کریں وہ اویس کرنی کہ جنہوں نے فتنے کے ایام میں اپنے گھر سے باہر پیر نہیں نکالا. پچھلے دنوں میں نے آپ کو روایت پڑھ کے سنائی تھی کہ انہوں نے فتنے کے ایام میں اپنے گھر سے باہر پیر نہیں نکالا، نہ جمل میں شریک ہوئے نہ صفین میں، حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. نہ جمل میں شریک ہوئے نہ صفین میں. آپ اندازہ کرو ایسے آدمی کا تقابل اس سے کیا جائے کہ جس آدمی نے فتنے کو مکمل طور پہ ہوا دی ہو، جو فتنہ بھڑکانے میں پیش رہا ہو. آپ اندازہ کریں. بہرحال المختصر یہ کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا. وہ لوگ اس یعنی چکر میں تھے کہ کسی طرح سیدہ عائشہ پر حملہ کر کے انہیں بھی اسی طرح شہید کر دیا جائے اور فتنے کو مزید ہوا دی جائے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کمال حکمت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان مفسدین سے، ان فتنہ پردازوں سے محفوظ رکھا. حالانکہ میں پھر یاد دلاتا چلوں یہ وہ لوگ ہیں جو آئے کس کے ساتھ ہیں؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بس رہے ہیں. اور ابھی بھی ہم نے پہلی روایت یہی پڑھی ہے
کہ وہ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے اشتر سے سوال کیا کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تو نے فتنہ کیا، ان کو شہید کروانے کے لیے تو نے اپنا کردار ادا کیا، وہ تو اپنی جگہ، لیکن تو بصرہ کیوں آیا، یہاں کیا ہے تیرا معاملہ؟ وہ یہاں کیوں آیا؟ وہ ہم سمجھ گئے کہ آخری حملہ وہ کس پہ کر رہا تھا، سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن خلدون ہے، تاریخ ابن خلدون کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 398، امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے پکار کر کہا اونٹ پر حملہ کرو، اونٹ پر حملہ کرو، یہ لوگ اپنے آپ ہی منتشر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک شخص نے بڑھ کر آگے اونٹ کو مارا اور اونٹ چلا کر گر پڑا، اونٹ چلا کر گر پڑا۔ اصحاب جمل اونٹ کے گرتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے، جنگ کی جو آگ تھی وہ بجھ گئی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے منادی کرا دی کہ کوئی شخص کسی مفرور کا تعاقب نہ کرے، کسی زخمی کا اسباب نہ چھینا جائے، کسی کے گھر میں کوئی نہ گھسے۔ محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ مقتولوں کے درمیان سے اس ہودج کو علیحدہ کرو اور پردے کی وجہ سے اس کے اوپر خیمہ بناؤ، پردے کی وجہ سے اس پر خیمہ بناؤ۔ اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کے ذریعے سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت دریافت فرمائی۔ جس وقت یہ اونٹ گرا، محمد بن ابی بکر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اونٹ کے پاس گئے اور ہودج کو اٹھا کر ایسے مقام پر لے جا کر رکھا جہاں پر کوئی شخص نہ تھا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج کے قریب تشریف لے گئے، دریافت کیا کیف انت یا امہ، اے میری ماں آپ کیسی ہیں؟ جواب دیا الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ پھر امیر المومنین نے کہا اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا اللہ تم سے بھی درگزر کرے۔ اس کے بعد سرداران لشکر اور رؤسا شہر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سب میں کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سب سے پہلے کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے کے بعد فرمایا مجھے یہ منظور و محبوب نہ تھا کہ میں آج کے واقعے سے 20 سال پہلے ہی مر جاتی۔ کاکا نے واپس آ کر امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اس قول کو بیان کیا تو امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات فرمائی۔ اب دیکھیں یہاں جو نقطہ غور طلب ہے سمجھیں، سب سے پہلی بنیادی چیز کہ اونٹ کو گراؤ، لوگ منتشر ہوں۔ سب سے پہلا اونٹ گرتے کام کیا ہوا، اس کو ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ جہاں کوئی بھی موجود نہ ہو، کیونکہ آپ بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اب اگلا ٹارگٹ سیدہ عائشہ ہے تاکہ مسئلہ یہ مزید بڑھے۔ اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچا فوراً اس پہ خیمہ بناؤ، پہرا دو۔ اور سب سے پہلے خود چل کر گئے، سارے جتنے بھی کمانڈر تھے اپنے ان کو ساتھ لے گئے، خود گئے، خیریت دریافت کی آپ خیریت سے۔ اب مجھے آپ بتاؤ ان کے درمیان کون سا اختلاف تھا؟ اور ایسا ہوتا کہ یہ جب اس طرح کا معاملہ ہو گیا، وہ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، ام المومنین کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، امیر المومنین ہونے کے حیثیت سے سیدنا علی کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ ایک تو وہ سیدنا علی ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی بار بار صاحب فضیلت تو اپنی جگہ ہی ہے وہ، پھر سب سے بڑی بات اب تو وہ امیر المومنین بھی ہیں۔ اب امیر المومنین ہونے کے اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، وہ کیوں جائیں گے؟ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو حضرت عائشہ کو ان کے پاس لایا جائے گا، اصولی طور پر جو بات ہے، لیکن خود سیدنا علی چل کر گئے، جس کا مطلب یہ پوری دنیا کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ ان کے درمیان میں آپسی کوئی اختلاف، یہ صرف غلط فہمیاں تھیں، اور وہ غلط فہمیاں کون سی تھیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا الزام آیا ہے، اس سے بڑھ کر غلط فہمی کی ہونے والے کو کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ جو کوئی کہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو اس بات کو میں اور وضاحت کے ساتھ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ ہے، یہ البدایہ والنہایہ میں یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 471 ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنے بیٹے حسن سے کہا کاش تیرا باپ آج سے 20 سال پہلے مر چکا ہوتا۔ کیا کہا ہے؟ یہ یہاں پر ایک بات سمجھیں، میں معذرت کے ساتھ، بہت انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر بالفرض کوئی، ہمارے ہاں بھی بڑے اہل علم حضرات ہیں، ہمارے ہاں بھی بڑے واعظین ہیں، ذاکرین ہیں، ہمارے ہاں بھی مفکرین ہیں، ہمارے ہاں بھی علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، باریکیوں پہ نگاہ رکھنے والے ہیں، علی حق پر تھے، یہ حضرات خطا پر تھے۔ بھائی میرے سنو نا، سن کیا رہے ہیں ہم؟ سن یہی رہے ہیں ہر آدمی سے، علی حق پر تھے، یہ خطا پہ تھے۔ او بھائی حق پر ہونے والا آدمی یہ کیوں کہے گا میں 20 سال پہلے انتقال کر چکا ہوتا؟
تو حق پر ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ دیکھو سمجھو، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 263 ہے. ابو صالح سمان کہتے ہیں قال علی یوم الجمل وددت انی کنت مت قبل هذا ب20 سن. یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے کہ باقاعدہ جمل کے دن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کاش میں آج سے 20 سال پہلے انتقال کر چکا ہوتا. اور اسی صفحہ نمبر 268 کے اوپر دیکھیں پھر کیا ہے. سلیمان بن سرد الخزائی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی سے کہا اے ذرنی اندا امیر المومنین فان منعنی من یوم الجمل کذا و کذا، کہ حضرت آپ، وہ یعنی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی سے کہا آپ میری طرف سے امیر المومنین سے عذر رکھ دیجئے ان کے سامنے میرا نا، کہ میں اس وجہ سے نا جمل میں شریک نہیں ہو سکتا، میں اس وجہ سے جمل میں شریک. سنو یار او بھائی، صحابہ کی تو بات درکنار، یا تابعین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اس معاملات کے اندر شریک ہونا چاہتے. سنو وہ کہتے ہیں قال فقال الحسن لقد رأيت حين اشتد القتال يلوذ بي ويقول يا حسن لوددت اني مت قبل هذا ب20 سن، کہ وہ کہتے ہیں کہ تو کیا عذر پیش کرے گا، وہ قتال والے دن انہوں نے یعنی مجھ سے چمٹ کر یہ بات کہی ہے اے حسن کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر چکا ہوتا، تو کیا عذر پیش کرے گا. یہاں میرا میں یہ روایت پڑھ کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ بات نہ کہتے نہیں حق پر تھے، وہ تو اصل میں جو وہ واقعہ ہوا اتنے صحابہ شہید ہو گئے اس کے اندر، تو یہی وجہ سیدنا علی نے یہ بات بطور ایک افسوس یہ کہی. نہیں، یہ بطور افسوس نہیں کہی گئی ہے، کیونکہ وہ سلیمان کو بطور افسوس تھوڑی کریں گے میں یہ میرا عذر ہے، آپ میں شریک نہیں ہو سکتا، آپ میری طرف سے امیر المومنین سے درخواست کیجیے. وہ کہہ رہے تو اپنا تو چھوڑ، ان کا اپنا معاملہ اس کو لے کر یہ. اب میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر دیکھیے یہ غور طلب نقطہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قیس بن عباد کی سند سے الگ بیان کرا. ہم نے ابو صالح سمان کی سند سے پڑھا، حسن بن علی کی سند سے پڑھا، قیس بن عباد کی سند سے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے دن کہا اے حسن کاش تیرا باپ 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا. سیدنا حسن نے آپ کو جواب دیا میں آپ کو اس سے روکا کرتا تھا، میں آپ کو اس سے روکا کرتا تھا. آپ نے فرمایا میرے بیٹے مجھے معلوم نہ تھا بات یہاں تک پہنچ جائے گی. اب بتاؤ یہ حق پر ہونے والے حضرات اس طرح بات کرتے ہیں. میں اللہ ہمیں معاف کرے، خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حق پر نہیں ہے غلطی پر ہے، نعوذ باللہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سیدنا، شروع سے کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی بھی حق پر ہیں اور عائشہ بھی. یہ نہیں کہا جائے گا سیدنا علی حق پر ہے، وہ خدا نہ خواستہ غلطی کے اوپر ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے، وہ ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں نا. اور پھر یہ جتنا بھی معاملہ ہوا ہے اس کے پیچھے تو وہ باغی گروہ ہے نا، ان میں سے دونوں کا کوئی کردار، ان میں سے دونوں کا کوئی کردار ہی نہیں ہے اس کے اندر. پھر دیکھیں غور طلب نقطہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا، یعنی حضرت عائشہ کے خیریت آپ نے دریافت کی، تو یہ میرے ہاتھ میں الوداع والنہایہ ہے، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 483 484 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ایک شخص نے آپ سے کہا ہے امیر المومنین دروازے پر 2 افراد حضرت عائشہ کو گالیاں دے رہے ہیں. یہاں میں جو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ دیکھیں، مرزا جی کے قبیل کے جتنے لوگ ہیں ان سب کا ایک ہی ترہ ہے. بنو امیہ نے منابر سے یعنی باقاعدہ بنو ہاشم کو اور خاص طور پہ اہل بیت کو اور خاص طور پہ علی کو گالیاں دلوائیں. اب میری بات سمجھو، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اگر ہم تاریخ کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے گالیاں اصحاب رسول کو پڑھی ہیں، سب سے پہلے گالیاں عثمان رضی اللہ عنہ کو پڑھی ہیں. پچھلے درس یاد ہے آپ کو، میں نے حوالے دیے ہیں کئی کتابوں کا آپ کو. سیدنا عثمان کو نعوذ باللہ گالیاں دی گئیں، اور آپ یہ دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کس کا نمبر آیا؟ حضرت عائشہ کا. ناموں میں نام نہیں تھا عثمان کا، ناموں میں نام کبھی عائشہ کا سنا میں نے؟ نہیں سنتے ہم. بھائی اس کا بھی تو ذکر کرو نا. پتہ کیا لگے گا؟ پتہ یہ لگے گا جو میں توجہ دلاتا ہوں رد عمل عمل کا نتیجہ ہے، رد عمل عمل کا نتیجہ ہے. کبھی اس نظر سے بھی چیزوں کو دیکھا کریں، صحیح. اور ہم انشاءاللہ اللہ میں توفیق دے گا ہم پڑھیں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت قعقاع بن عمرو کو حکم دیا وہ دونوں کو بلائیں، 100 کوڑے لگائیں، ان کے لباس اتار دیں.
پتہ لگا امہات المومنین کو گالیاں دینے والوں کی سزا کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، نہیں میں نے نہیں کہ یہ فتویٰ حضرت علی کا ہے، یہ پہلے امام کا فتویٰ بھائی. جو امہات المومنین کو گالیاں دے اس کو کیا کرو؟ اس کو 100 کوڑے مارو، اس کو ننگا کرو، اس کو بے لباس کرو. ٹھیک ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق دریافت کیا جو مسلمانوں میں آپ کے ساتھ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں سے شہید ہو گئے تھے. جب کبھی ان میں سے کسی کا آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا آپ اس کے لیے کہتی ہیں اللہ کی اس پر رحمت ہو اور اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ سے خروج کا ارادہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جس قدر سواریاں اور زاد و متاع وغیرہ چاہیے تھا آپ کے ساتھ بھیجا، اور آپ کے ساتھ آنے والی فوج میں جو لوگ بچ گئے تھے انہیں واپس جانے کی اجازت دی سوائے اس کے جو وہاں ٹھہرنا پسند کریں. اور آپ نے حضرت عائشہ کے لیے بصرہ کی 40 عورتوں کا انتخاب کیا جو حضرت عائشہ کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو بطور گارڈ بھجوایا. اور جب کوچ کا دن آیا تو سیدنا علی آ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آ گئے، اور آپ گھر سے ہودج میں سے باہر نکلی اور لوگوں سے الوداع کہا اور ان کے لیے دعا کی. آپ سمجھیں سیدنا علی کئی میل تک آپ کے ساتھ چلے، سیدنا علی کئی میل تک آپ کے ساتھ چلے اور الوداع کہتے رہے، مسلسل آپ کو الوداع کہتے رہے. اور اس دن کا بقیہ حصہ یعنی جو آپ جہاں تک جا سکتے تھے دن کے ایک حصے تک گئے، اس کے بعد آگے اپنے بیٹوں کو ساتھ بھیجا. میرے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے تو سمجھیں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ نہیں ہے. یہ واقعے کی جو پیچھے جو ایک پس منظر تھا یہ دیکھیں مصنف عبدالرزاق، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 316. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق یہ بات فرماتی ہیں انما اريد ان يحجز بين الناس مکانی فقالت ولم احسب ان يكون بين الناس قتال. وہ ام المومنین فرماتی ہیں میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میرے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اس فتنے سے باہر آ جائیں، مجھے یہ نہیں پتا تھا لوگوں کے درمیان اس قسم کا معاملہ ہو جائے گا، اس قسم بات یہاں تک پہنچ جائے گی. حضرت عائشہ کا بھی موقف بالکل سیدنا علی والا ہے، آپ دیکھیں. اور اس کے بعد جب یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سیدنا علی جو جس طریقے سے حضرت عائشہ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ایک ایسی میں بات آپ سے کر رہا ہوں، سمجھے ذرا اس نقطے کو، اس کو ذرا ایک فوجی کے نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں، مطلب وہ جتنے بھی یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کر رہے ہیں مدینہ پہنچ کے نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ہو رہا ہے خود ساتھ ہیں آپ کے ساتھ، ایک خدمت کے لیے 40 خواتین کو بھیجا، بھائی کو بطور گارڈ بھیجا، کچھ عرصے کچھ دور تک خود ساتھ چلے، جہاں تک خود جا سکتے تھے جا سکتے، پھر پیچھے اس سے آگے اپنے بیٹوں کو بھیجا. یہ اپنے بیٹوں کو آگے کرتے ہی کب ہیں؟ یہ سیدنا علی اپنے بیٹوں کو آگے کرتے ہی جب ہیں جب یہ خطرہ ہو کہ سامنے والے کو مار دیا جائے گا، جیسے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پہرے پہ کھڑا کیا تھا، جیسے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پہرے پہ کھڑا کیا تھا، اور جیسے آج حضرت عائشہ کے لیے بھیجا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ بڑا غور طلب نقطہ ہے. یہ صرف احسان کے حد تک کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی ام المومنین ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں. یہ معاملے کی باریکی کو بھی سمجھیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی یعنی کہ حملہ کرنے والے ان پر حملہ نہ کر دیں، اور جو وہ جنگ کی آگ ختم ہوئی تھی وہ دوبارہ بھڑک نہ اٹھے. میرے بھائی میرا یہاں تک بتانے کا مطلب سارے واقعات کا یہ تھا. آپ سمجھیں اس پورے واقعے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپ یہی پائیں گے وہ حضرات ذاتی طور پر آپس میں لڑنا نہیں چاہتے تھے. حتیٰ کہ آپ سمجھیں یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، یہ مسند احمد کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 578 حدیث نمبر 1414 ہے. اس دن یعنی جو حضرات شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک شہید اس دن کے حوالے سے ایک یعنی کہ اس دن کے آنے سے پہلے تک ایک بات بتاتا ہے کہ یہ دن آئے گا، یہ دن آ رہا ہے. اس سے پہلے وہ ایک بات بتا رہا ہے، سنیں ذرا. زبیر بن عوام، مطرف بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو عبداللہ آپ لوگ کس مقصد کی خاطر آئے ہیں؟ آپ لوگوں نے ایک خلیفہ کو ضائع کر دیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، اب آپ ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں. زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھا کرتے تھے کہ اس آزمائش سے بچو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا اطلاق ہم پر ہی ہوگا، یہاں تک کہ ہم پر یہ آزمائش آ گئی.
یہاں تک کہ ہم پر یہ آزمائش. سنو ذرا غور طلب بات ہے کہ باقاعدہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس چیز کو آزمائش سے تعبیر کرتے ہیں, باہمی حرب جنگ و قتال سے تعبیر کرتے نہیں ہیں. اور میرے بھائی یہی وجہ ہے سلف صالحین نے کبھی بھی اس کو صحابہ کی باہمی جنگ قرار نہیں دیا. وہ یا تو اس کے لیے لفظ فتنہ قرار دیتے تھے. فتنہ عربی زبان کے اندر آزمائش کو کہتے ہیں. فتنہ عربی زبان, ہماری اردو میں تو فتنہ کسی بھی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے, لیکن عربی زبان کے اندر جو فتنہ لفظ ہے یہ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ, اس کے سوائے نہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے, آزمائش ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو باقاعدہ یعنی کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ, کہ ڈرو اس فتنے سے جس کا شکار تم میں صرف وہی لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. تو زبیر بن عوام کہتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس آیت کے مصداق ہم لوگ بھی ایک دن بنیں گے. اب میری بات سمجھیں. ام المومنین عائشہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا بات یہاں تک پہنچ جائے گی. سید امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش میں 20 سال پہلے انتقال کر چکا تو مجھے نہیں پتا تھا معاملہ لوگوں کے درمیان باہمی قتال تک کا پہنچ جائے گا. آپ سمجھیں بھائی, یہ میرا اس بات سے بتانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ یہ نہ کہا جائے خدا نہ خواستہ کہ ان حضرات کے اندر باہمی لڑائی ہوئی ہے اور وہ ان کے کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد تھے. پھر یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 708 پر یہ جو آیت ہے, ہم جو سورہ حجرات کی آیت پہ میں آپ کو توجہ دلا رہا تھا, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ جب مومنین کیا دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ. تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ان کے درمیان جو جنگ واقع ہوئی اس کا سبب بھی یہی قول تھا جو جلیل القدر علماء کہتے ہیں. جو جلیل القدر علماء, امام قرطبی سے پہلے جلیل القدر علماء نے جو کہا امام قرطبی اس کو دہرا رہے ہیں. سنو ذرا توجہ سے بات کہ بصرہ میں ان لوگوں کے درمیان جو وقوع ہوا وہ جنگ کے ارادے سے نہ ہوا تھا. کیا پتہ نہیں کہاں ہے ہمارے, ہم حاضر بھی ہیں دماغی طور پہ نہیں. سنو توجہ سے, بصرہ میں ان کے درمیان جو وقوع ہوا وہ جنگ کے ارادے سے نہ ہوا تھا بلکہ اچانک ہوا تھا. ہر ایک فریق نے اپنا دفاع کیا کیونکہ اس کا گمان یہ تھا کہ دوسرے فریق نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. پچھلے دونوں درس ذہن میں لے آئیں, ہم نے پوری تفصیل پڑھی ہے کہ دونوں فریق کو یہ گمان تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, کیونکہ معاملہ ان کے درمیان منظم ہو چکا تھا, صلح مکمل ہو چکی تھی. پڑھا تھا صلح مکمل ہو چکی تھی, باہم رضامندی سے وہ یعنی کہ اپنے اپنی منزلوں کو جانے والے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو خوف ہوا کہ انہیں پکڑ لیا جائے گا اور ان کو گھیر لیا جائے گا. وہ اکٹھے ہوئے, باہم مشاورت کی اور اختلاف کیا, پھر ان کا اس رائے پر اتفاق ہوا کہ دونوں فریق دونوں گروہوں میں چلے جائیں اور دونوں لشکروں میں صبح صادق کے وقت لڑائی کروا دیں. بھائی میں نے پوری روایتیں پوری واقعات آپ کو پڑھ کے سنا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تو صرف نچوڑ ان کے درمیان چلے. وہ فریق جو سیدنا علی کے لشکر میں تھے وہ انہوں نے شور مچایا, سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر کو دھوکا ہو گیا. جو فریق سیدنا طلحہ اور زبیر کے لشکر میں تھے انہوں نے شور مچایا, سیدنا علی کو دھوکا ہو گیا. اس طرح وہ معاملہ تکمیل پذیر ہوا جس کی باغیوں نے تدبیر کر رکھی تھی. جنگ نے ان میں اپنی جگہ بنا لی, ہر فریق اپنے ساتھ کے لوگوں کا دفاع کر رہا تھا اور خون بہائے جانے سے روک رہا تھا. خون بہائے جانے سے روک رہا تھا. یہ دونوں فریقوں کی جانب سے درست عمل تھا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری تھی, کیونکہ باہم جنگ اور دفاع اسی طریقے پر ہوا تھا. یہی قول صحیح اور مشہور ہے. اب تک کی ہم نے جتنی بات پڑھی ہے امام قرطبی نے اس کا خلاصہ کر کے فرمایا یہی قول صحیح اور یہی علماء میں مشہور قول ہے. میرا اس واقعے سے پڑھنے کا مقصد ہی آپ بھائیوں کے سامنے یعنی کہ ایک مفسر ایک محدث کی یعنی کہ حوالے سے یہ بات آپ لوگوں کو بیان کر دینا کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی جنگ نہیں تھی. اور یہ کہنا تو بہت ہی زیادہ جرت کی بات ہے کہ کوئی کہے کہ صحابہ آپس میں لڑیں, صحابہ نے ایک دوسرے خون مارے, لاکھوں مر گئے. مرزا جی کے مقلدین تو اندھے بہرے لنگڑے لولے ہیں, ان کو تو یہ توفیق نہیں ہوگا. مرزا جی نے کہہ دیا مسل کتابیں کھول کے تو دیکھ لیں کہ بات اسی طریقے سے کسی اور طرز پہ ہے. اور سنو ذرا بات کو, یہ دیکھو مرزا جی کہتے ہیں ایک اپنے لیکچر میں, وہ تو اللہ میں توفیق دے گا انشاءاللہ ہمارے لیکچر کا جواب دیں گے. مرزا جی اپنے ایک لیکچر میں چوچو پچھلے دنوں کہنے لگے
کہ یہ دیکھو یہ مصنف ابن ابی شیبہ ایسے دکھا کے ترجمہ لی, وہ ایسے دکھا کے کہنے لگے اس کے اندر جو واقع باب الجمل ہے نا وہ پڑھ لو گے تو تم بس میں زبان نہیں کھولنا چاہتا, وہ چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی. اب ان کو پتا ہے رادھا ہے سامنے, کون ہے رادھا ہے, نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچ رہی ہے اسلام 360 کے گرد. بھائی میرے ابھی تو چوچو پوچھے ہوئے بھی تھے اسلام 360 والے, ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ویڈیو بنا کے, ایک چھچورے کو بھی اپنے ساتھ لگے تھے, وہ بھی ویڈیو بنوائی ہے انہوں نے اپنے ساتھ, ہمارے اتنے سبسکرائبر ہو گئے, ہمارے اتنا ہو گیا, ہمارا اتنا ہو گیا. وہ ایک بھائی نے نیچے کمنٹ کیا, وہ بھائی تم نے پرویز کی تفسیر ڈال رکھی ہے اپنے اسلام 360 میں, تو کہنے لگے مجھے اردو کے اندر اور کوئی ملی نہیں تھی تفسیر. پرویز یہ غلام احمد پرویز منکر حدیث کا یہ جو بانی ہے وہ اس کو آپ اندازہ تو کریں یار. کیفیت یہ ہے, یہ پوری ایک پری پلان سازش ہے. یہ ایک آدمی ہمیں چونا پہلے ہی لگا رہا تھا, دوسرا اگر اس کے اوپر اور بیٹھ گیا. سنو یہ میرے ہاتھ میں, وہ مرزا جی کہہ رہے تھے نا اس کو پڑھو, ہم نے مرزا جی کے کہنے پہ عمل کیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 246 ہے, روایت نمبر 38778 ہے, اور اس کے بعد مرزا جی کا انتقال ہے. امام عامر بن شرحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لم یشهد الجمل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین والانصار. ٹھیک ہے, لم یشهد الجمل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین والانصار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مہاجرین ہو یا انصار ہو, ان میں سے کوئی بھی جمل میں نہیں تھا. الا علی و عمار و طلحہ و زبیر فَإِن جَاءُهُ بِخَامِسٍ فَأَنَا كَذَّابٌ. جو اگر 5واں مجھے نکال کے دے دے تو میں جھوٹا ہوں. جو اگر مجھے کوئی 5واں صحابی نکال کر دے دے تو میں. اور کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب اصل میں اس بات کا یہ ہے میرے بھائی, صحابہ تو وہاں آئے ہیں, ہم نے کتنوں کے نام تو پڑھے نا. بات یہ نہیں ہے, بتانے کا مقصد ہے مرزا جی کی قبروں کے آخری کیل ٹھوکی ہے انہوں نے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم صحابہ کے باہمی اختلاف کی بات کرو گے, کہ آپس میں کوئی اختلافی گفتگو کوئی کرتے نظر آئیں گے, تو یہ 4 افراد ہیں. یہ افراد کتنے ہیں؟ اور میں شروع پہلے درس سے یہ بات بتاتا آ رہا ہوں, چاروں کی نیت خالص, چاروں کی نیت خالص اللہ کی رضا, خالص اقامت دین. 2 فریق چاہتے ہیں قصاص عثمان اقامت دین, 2 فریق چاہتے ہیں یعنی تکمیل خلافت جو کہ خالصتاً اقامت دین. دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ نیت صحیح. وہ کہتے ہیں فَإِن جَاءُوا بِخَامِسٍ, جو کوئی 5واں لا دے ہمیں فَأَنَا. تو انشاءاللہ امام شابی تو کذاب نہیں ہیں, مرزا جی پکے ہیں. مرزا جی اور مرزا جی کے قبیل کے جتنے لوگ ہیں سب ہیں. اور پھر انشاءاللہ 10واں موضوع ہم جب پڑھیں گے تو اس کے اندر میں اس بات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا. تاریخ تو وہ چیز ہے, آپ اپنی مرضی کی نکال لو, وہ اپنی مرضی کی نکال لیں. بھائی میرے پیارے, کیونکہ آپ سمجھو کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی, سیف بن عمر تمیمی, محمد بن عمر الواقدی, محمد بن صائب کلبی, عبد الرحمن بن محمد بن صائب کلبی, ان جیسے کذاب دجال راویوں کی گھڑی بھی تاریخ ہے بھائی. بہت سارے واقعات, صحابہ کی مذمت کے جتنے واقعات آپ کو نظر آئیں گے ان کذاب و دجالوں کے گھڑے ہوئے ہیں. اب اس صورت کے اندر آپ چاہیں تو کذابوں کی گواہیاں لے لیں, اور چاہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کے کرداروں کو دیکھ لیں. ایسا نہیں ہے, انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ان کی روایات اپنے یعنی اس میں اب تک کی تفصیل میں بیان نہیں کیا, ہم نے بھی کیے بیان. جہاں ایسا وقت آیا تو ہم نے کوشش کیے 2 سے 3 کتابوں سے پڑھ کے سنا ہے. قیس بن عباد کی سند سنا دی, ابو مسلم خولانی کی سند سنا دی, کسی اور کی سند, کہ بات ان کی حد تک نہ رہے. اور پھر سب سے بنیادی چیز, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس بات سے عہدہ برا ہو چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ کردار جو قرآن کی تفسیر, حدیث کی شروحات, صحابہ کا آپسی, تابعین, تبع تابعین اور بعد کے دوار تک ان کا جو روشن ماضی ہے, وہ الحمدللہ ہم نے اس کے جو نکات آپ بھائیوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں, یا تو آپ اس اینک کے اندر اس کو دیکھ لیں, یا مرزا جی چوچو جیسے اینک کے اندر آپ دیکھ لیں, وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچا, جمل کا معاملہ یہ اپنے انجام کو پہنچا. اور جب جمل کا معاملہ اپنے انجام کو پہنچا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ یہاں سے ختم ہو جانا ہے؟
یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 224 ہے۔ باغیوں نے جب عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے تھے، اور فرمایا اے اہل مدینہ، اللہ کی قسم جو شخص یہاں ٹھہرے گا اور پھر اس کی موجودگی میں سیدنا عثمان شہید کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور ذلت مسلط فرمائیں گے۔ جس شخص میں اتنی طاقت نہ ہو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کر سکے تو کرے، ورنہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ الغرض عمرو بن عاص اور ان کے بیٹے عبداللہ اور محمد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے بعد حسان بن ثابت نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، اور دیگر بہت سے صحابہ نے بھی اسی خطرے سے مدینے سے کوچ کیا۔ میرا اس بات سے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ جو یہاں سے گئے ہیں مدینہ سے، یہ کسی گورنری کے لالچ میں گئے یا باقاعدہ ان باغیوں اور بلوائیوں کے فتنے کے ڈر سے نکل کر شام کی طرف گئے؟ اور شام کی طرف جانا ان کا بنتا ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ سگے بھائی ہیں ان کے، چچا تایا کے رشتے ہیں آپس میں، وہ گورنر ہیں، وہاں پر مسلمان پرسکون کیفیت کے اندر ہیں، ان کا وہاں پر جانا بنتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال چونکہ پہلے بھی میں بات آپ بھائیوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لے لیں، قصاص لے لیں، میں ان کی بیعت کر لوں گا۔ میں نے پہلے بھی آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی۔ اچھا پھر سے ایک یاد دلاتا چلوں نا بات، ہم تو سنتے ہیں اپنوں اور پرایوں سے، اپنوں اور کہ اختلاف ہوا علی عائشہ معاویہ کے درمیان، ہے نا؟ اب تک کتنے نام پڑھ چکے ہم؟ سیدنا علی کے معاملات سے، یعنی جو حضرات پیچھے ہٹے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بھائی میرے، حسان بن ثابت بھائی، کتنے نام، سیدہ عائشہ، اور بتاؤ حسن حسین ساتھ تھے، حسن نے مشورے دیے نہیں کریں ایسے، وہ ہے ایسے نہیں۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کا اکیلے کے نام لینے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں کنڈے ایسے تھوڑی بنتے ہیں، اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، تو ہمارا موضوع نہیں ہے، وہاں تک موضوع ہوتا تو آپ کو وہ بھی سمجھاتے۔ لیکن میں صرف اس بات کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جس طرح ہم نے ان حضرات کے موقف سمجھے نا، طلحہ رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا، زبیر رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا تھا، سیدنا علی تو اپنے موقف میں بالکل صحیح تھے نا۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ ہے، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 498 499 آپ بھائیوں کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیعت کی دعوت دینے کے لیے ایک آدمی بھیجنا چاہا تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، میں ان کے پاس جاتا ہوں، بلا شبہ میرے اور ان کے درمیان محبت پائی جاتی ہے اور میں آپ کے لیے ان سے بیعت لوں گا۔ جریر بن عبداللہ کا کیا تعلق؟ آپ سنو، میں بڑے غور طلب نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، اس روایت کو ذہن میں رکھنا ہمیشہ، یہ بڑے کام آنی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے، پہلی مرتبہ یہ بات چل رہی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے یہاں سے آدمی جائے گا۔ جریر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، انصاری ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ وہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اموی ہیں، بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے۔ سنو ذرا بات کو، جریر بن عبداللہ نے کہا امیر المومنین، میں ان کے پاس جاتا ہوں، بلا شبہ میرے اور ان کے درمیان محبت پائی جاتی ہے۔ وہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے سخت ہیں آپس میں۔ جریر بن عبداللہ جانتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ میرے علاوہ کسی سے بھی سیدھی طرح بات، یعنی کہ جو ہم جو مقصد کی بات چاہتے ہیں کہ بیعت چاہتے ہیں جو ہم، تو وہ میرے علاوہ وہ کسی سے بھی اس طرح بات نہیں کریں گے کہ حضرت میں جاتا ہوں، بلا شبہ میرے اور ان کے درمیان محبت پائی جاتی ہے، میں آپ کے لیے ان سے بیعت لوں گا، میں آپ کے لیے ان سے بیعت لوں گا۔ اشتر نے کہا پیر صاحب، مرزا جی کے پیر صاحب وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین اسے نہ بھیجیں، مجھے خدشہ ہے کہ اس کی مرضی ان کے ساتھ ہوگی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس کی مرضی ان کے ساتھ ہوگی، کیا مطلب؟ وہ تو صحابی اور دوسرا صحابی آپس میں بھائی بھائی، مفسدین کا تو مطلب یہ ہے کہ اختلاف جاری رہنا چاہیے، اختلاف جاری رہنا چاہیے۔ اگر یہ گیا تو معاملہ کون سا ہوگا؟ وہ جو ہم چاہتے نہیں ہیں۔ میں جاؤں گا تو
سنو ذرا بات کو کہ امیر المومنین اسے نہ بھیجیں، مجھے خدشہ ہے کہ اس کی مرضی ان کے ساتھ ہوگی۔ سیدنا علی نے کہا اسے چھوڑ دو، اور آپ نے ان کے ہاتھ ایک خط سیدنا معاویہ کو بھیجا جس میں انہیں بتایا کہ انصار اور مہاجرین نے ان کی بیعت پر اتفاق کر لیا ہے، اور جمل کا حال بھی انہیں بتایا، اور انہوں اس بات میں شامل ہونے کی دعوت دی، اس میں لوگ شامل ہو گئے تھے۔ جب جریر بن عبداللہ ان کے پاس پہنچے اور انہیں خط دیا تو سیدنا معاویہ نے سیدنا عمرو بن عاص اور دیگر سرداران شام کو طلب کیا اور ان سے مشورہ لیا، تو انہوں نے کہا جب تک وہ قاتلین عثمان کو قتل نہ کر دیں وہ ان کی بیعت نہیں کریں گے، یا وہ قاتلین عثمان کو ان کے سپرد کر دیں، اگر وہ ایسا نہ کریں تب وہ یعنی کہ یہ سارے حضرات سیدنا علی سے لڑیں گے، اور جب تک وہ قاتلین عثمان کو قتل نہ کریں وہ ان کی بیعت نہیں کریں گے۔ میں ایک ایک لفظ کو دہراؤں گا، بغور سن لو، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سنو، جریر بن عبداللہ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد وہ خط سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عاص اور دیگر سرداران شام کو طلب کرتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ وَامْرُوهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مومنین آپس کے معاملات مشوروں سے طے کرتے ہیں۔ معاویہ کی اپنی ذاتی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کہ وہ اپنے اس میں، کیونکہ وہ اپنے منصب چاہتا تھا، اس نے خود نے آگے بڑھ کے سارا فتنہ کیا، معاویہ کا فتنہ۔ انہوں نے مشورہ لیا تو سب جن لوگوں سے مشورہ سب نے کہا جب تک سیدنا علی قاتلین عثمان کو قتل نہ کرے وہ ان کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ معاویہ نے کہا، یہ معاویہ نے کہا۔ دیگر سرداران شام جن میں عمرو بن عاص بھی موجود ہیں، کیوں؟ وہ سب دیکھ کر آئے، عمرو بن عاص سب دیکھ کر آئے کہ بلوائیوں نے مدینے پہ کس طرح قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور سنو ذرا توجہ سے بات کہ وہ جب یا تو قاتلین عثمان کو قتل کریں یا قاتلین عثمان کو ہمارے سپرد کر دیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے ہم ان سے لڑیں گے۔ ہم ان سے لڑیں گے میں ذرا سا مسئلہ ہے، ہم ان سے لڑیں گے سے مراد کیا ہے؟ علی سے لڑیں گے، یہی مسئلہ ہے۔ یہ ہے فساد سارا، کہ یہاں اہل شام کی اس بات کو نہیں سمجھا جا رہا ہے، وہ قاتلین کو طلب کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ قاتلین یا تو سپرد کر دیں، نہیں تو ہم قاتلین سے لڑیں گے۔ اور قاتلین کس کے ساتھ ہے؟ بات ہے یہ۔ اب کوئی چوچو اگر یہ کہے، وہ ہمارا ہو یا دیگر لوگوں کا ہو معذرت کے ساتھ، اب کوئی چوچو اگر یہ بات کہے کہ نہیں جی دیکھو، اب وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں نے بات کو تسلیم نہیں کیا نا، وہ سیدنا علی سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں یا تو قصاص عثمان ہو، نہیں، آپ ان پر طاقت نہیں رکھتے، آپ ہمارے سپرد کر دو، ہم لڑ کر لے لیں گے، ہم ان سے لڑ کر لے لیں گے۔ ہاں کوئی حضرت صاحب کسی جماعت کے بانی وہ یہ کہہ دیں کہ یہ جنگل کا قانون بن گیا تھا، یہ جنگل کا قانون نہیں بنا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی وہ بلوے کا معاملہ ہوا، اس کو کسی نے آج تک جنگل کا قانون نہیں کہا ہے۔ کیا آپ نے آپ کے حساب سے جو کرپٹ حکمران ہے اس کا معاملہ شورا کے سپرد کیا، یا آپ بطور عوام خود؟ یہ کوئی جمہوریت ہے؟ کیا آپ معمر قذافی کے خلاف نکل آؤ گے؟ او بھائی میرے سنو ذرا بات کو، یہ پاپا کس کو کھلایا جا سکتا ہے؟ جو جمہوریت پسند آدمی ہو، لیکن جو خلافت اور اس کے معاملات کو سمجھتا ہے۔ آپ معاملے کو شورا تک پہنچا سکتے تھے، آپ کی اوقات ہے، آپ خلیفۃ المسلمین کے سامنے جاؤ گے، لیکن ایسا ہوا ہے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ اب جب ایسا ہوا ہے، یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے اسلام میں داخل ہو سکتا تھا، جسے کہ بعد میں ہوا۔ آج کہاں ہے خلافت عثمانیہ؟ کدھر گئی؟ اس کو لے کے جانے والے عرب نہیں ہیں، خود ترکی میں اٹھنے والا الہاد کا طوفان ہے۔ او بھائی میرے، یہ تو موضوع نہیں ہے، ورنہ اس کی تفصیل پہ ہم بات کرتے ہیں، ہمیں تو وہ ارتغل دکھا دکھا کے چونے لگا رہے ہیں۔ لیکن سنو ذرا بات کو، یہاں صورتحال ساری یہ سمجھو کہ باقاعدہ وہ لوگ وہ پہلے دن سے بات کہتے ہیں، حتیٰ کہ عنف بن قیس کا کال پڑھا تھا ہم نے، کتنی بڑی بات انہوں نے بطور گورنر کی کہ یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ جب تک اب قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لے لیا جاتا اس وقت تک امن و امان کی کیفیت ہو سکتی، کیونکہ وجہ ہے اس کی، ہم عوام کو یہ اتھارٹی نہیں دے سکتے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ گو اگر آج اتنی بدتمیزی، اتنی جرت کے ساتھ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ انہوں نے امیر المومنین کو شہید کر دیا، تو کل ان سے بعید کیا ہے؟ کیا نہیں کر سکتے پھر وہ ہماری صفوں میں کیا نہیں کر سکتے؟ وہ بات آپ سمجھو ذرا اس بات کو۔ تو یہ وجہ ہے سارے، یہ جب ہم سمجھے عمر بن عاص کا نام آتا ہے، جب معاویہ کا نام آتا ہے، جب دیگر کا نام آتا ہے، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب کون ہیں؟ یہ کہ مفتیان کرام ہیں، ذاکرین ہیں، یہ سب مجاہدین ہیں،
یہ فوجی کمانڈر تھے سارے, کسی نے روم فتح کیا, کسی نے ایران فتح کیا, یہ معاملات کی باریکیوں کو جاننے والے ہیں, یہ فتنوں کی سرکوبی کرنے والے ہیں, انہیں پتا ہے فتنہ کہاں سے کس طرح سر اٹھا رہا ہے اور اس کا سر کس طرح کچلنا کس حد تک ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سب کو بلا لیا گیا, رؤسائے شام سارے کے سارے, جب یہ رؤسائے شام سرداران شام کی جب بات ہو رہی, سرداران شام کون ہے؟ کوئی تاج پہنا موٹا سا ڈنڈا ہاتھ میں لیا ہوا قبیلے کا سردار نہیں, یہ سب کمانڈرز ہیں, یہ فوجی ہیں, یہ اہل شام کے گورنرز ہیں. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ حضرت بات تو یہ ہے کہ جب تک قاتلین سے بدلہ نہیں تا تو قاتلین ہمارے سپرد کر دیے جائیں, ہم جانے اور وہ جانے, کیونکہ ہمارے سپرد کر دیے جائیں کہ پیچھے وجہ کیا ہے, ہمارے سپرد کیے جائے کہ پیچھے وجہ بھی میں آپ بھائیوں کو پہلے سے بتا دیتا ہوں, حالانکہ وہ روایت ہم آگے پڑھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی میں آپ کو ابھی سے توجہ دلا دیتا ہوں. یہی الوداع والنہایہ میں صفحہ نمبر 542 کے اوپر روایت موجود ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کے درمیان صفین کے بعد صلح کا جب معاملہ بن رہا تھا تو صلح کے وقت میں صلح نامے کے اوپر لکھا ہوا تھا اس پر اللہ کے بندے علی امیر المومنین اور معاویہ بن ابی سفیان نے صلح کی ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ امیر المومنین ہوتے تو میں ان سے لڑتا. ایک فقیہ, ایک عالم آدمی کیسی عالمانہ بات کر رہا ہے, غور تو کرو. صحیح مسلم کتاب الامارت کے اندر حدیث ہے جب تمہارے درمیان ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو, وہ مسلمانوں کی جماعت میں انتشار کرنا چاہتا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب کے اندر کہا, وہ تحریر دیکھ کے, کہ اگر وہ امیر المومنین ہوتے یعنی ان کی بیعت کی تکمیل ہو چکی ہوتی میں ان کے خلاف کھڑا ہوتا. ان کا نام لکھو لیکن میرے نام سے پہلے لکھو کہ وہ مجھ سے سبقت والے, مجھ سے فضیلت والے ہیں. ارے میتیں اٹھ گئی, ارے میتیں اٹھ گئی. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ معاویہ نے کہہ دیا, یہ اس آدمی نے, اور جو اس نے, اللہ کی قسم, یہ علی کی منقبت اس نے کہی ہے کہ جس زمانے میں کوئی کالا پیلا نیلا بازاروں میں نہیں پھرتا تھا, مولا علی کا ڈرامہ کرتا کوئی دنیا میں پھرنے والا موجود نہیں تھا. اللہ کی قسم یہ جب معاویہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کا نام لکھو, مجھ سے پہلے لکھو, اسلام میں سبقت کی وجہ سے, مجھ پر فضیلت کی وجہ سے, اندازہ کر رہا. تو میرے بھائی خدا نہ خواستہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ذاتی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا, بلکہ آپ دیکھیں مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں مصنف, میں وہ پڑھ رہا ہوں الوداع والنہایہ سے تو پڑھ رہا ہوں, ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں نا, رہ نہ جائے کوئی بات. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے, جلد نمبر 10 ہے, صفحہ نمبر 352 ہے. مرزا جی نے خود توجہ دلائی تھی, اسے پڑھ لو. اب میں کیا بولوں, اسے پڑھ لو, میں بتانا نہیں چاہ رہا. ہم نے پڑھا مرزا جی کے کہنے پہ ہم نے عمل کیا. روایت نمبر 31070 ہے. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال معاویہ ما قاتلت علیا الا فی امر عثمان, میرا علی سے کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے عثمان کے معاملے کے. میرا علی سے کوئی اختلاف نہیں. سابقیت ان کی, فضیلت ان کی, اور پڑھیں گے ہم انشاءاللہ امیر المومنین ہونا بھی ان کا. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے, وہ جب آئے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے, دیکھو اشتر آتا تو اپنے پیروں پہ واپس نہیں جاتا, کیما جاتا اس کا, پتہ کیما بھی شاید جانے دیتے نہیں دیتے. لیکن ایک بات ہے, سنیں ذرا بات کو. یہ بغیر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بھائی آیا, ان کا بھائی کو بٹھایا, سارے حسن سے کوئی جواب نہیں دیا, سب کو طلب کیا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے سارا معاملہ چل رہا ہے, پوچھا آپ بتائیں. سب نے کہا ہم قاتلین عثمان سے قصاص کے بغیر ہم بیعت کا معاملہ نہیں کریں گے, یا تو علی خود بدلہ لے لیں, خود قصاص لے لیں, نہیں تو ہمیں سپرد کر دیں, ہم ان سے خود لڑ کے جو نا معاملہ کر لیں گے. جریر رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وہ باتیں بتائیں جو انہوں نے کہی تھی. اشتر نے کہا, پیر صاحب نے کہا, مرزا جی کے پیر صاحب چین سے کہیں نہیں بیٹھے, انہوں نے کہا یا امیر المومنین کیا میں نے آپ کو جریر کو بھیجنے سے روکا نہیں تھا؟ پوائنٹ ٹو بی روکا. اگر آپ مجھے بھیجتے تو میں معاویہ جو بھی دروازہ کھولتا میں اسے بند کر دیتا. جریر نے اس سے کہا اگر تو وہاں ہوتا تو وہ خون عثمان کے بدلے میں تجھے قتل کر دیتے. اشتر نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ مجھے بھیجتے تو معاویہ کا جواب مجھے فکر مند نہ کرتا اور میں غور و فکر میں سبقت کرتا. اگر آپ میری بات مانتے تو تمہیں اور تمہارے جیسے آدمیوں کو قید کر دیتے, یہاں تک کہ اس امت کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا. جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور کرکیسیا میں اقامت اختیار کر لی, اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر وہ باتیں بتائیں جو یہاں اشتر اور سیدنا علی نے ان کو کہی تھی. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں اپنے پاس آنے کا جوابی خط لکھ دیا.
اب آپ سمجھیں ذرا بات کو. اشتر نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دماغ بنا رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ اس کو بھیجا ہے جب ہی معاملہ نہیں بنا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر اس دروازہ بند کر کے بھیج دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا, قاتل عثمان سے بدلہ لو. اشتر اس کا کوئی جواب دے رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ قاتل عثمان میں سے یہ ایک ہے. اس کا جواب نہیں دے رہے. مرزا جی کے تو آبا و اجداد سب اسی کام میں لگے ہوئے تھے. اور سنیں ذرا بات کو کہ باقاعدہ یعنی کہ وہ یہ بات کہتا آپ مجھے بھیج دیتے, یعنی کہ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اگر میری جگہ چلے آتا وہ تیرے ساتھ کیا کرتے؟ کیوں؟ سفیر کو کہیں مارا جاتا ہے دنیا میں؟ کسی ملک میں ایسا قانون ہے سفیر کو مار دیا جائے؟ دنیا کے کسی ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اور آپ سمجھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان معاملات کو اتنا زیادہ سمجھنے والے تھے کہ مرزا جی جیسے لوگ آج تک ناراض رہتے ہیں کہ وہ شاہانہ لباس کیوں پہنتے تھے. ہمیں تو بڑا اچھا لگتا ہے ان کا شاہانہ لباس پہننا, ناراض ہو جائیں گے ابھی. ہمیں تو بڑا اچھا لگتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا شاہانہ لباس پہننا. پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تو اس طرح کا لباس کیوں پہنتا؟ کہ حضرت ہماری سرحدیں روم سے ملتی ہیں اور ہمارا سابقہ دنیا کی سپر پاور سے, انہیں لگے تو صحیح کس سے پالا پڑا ہے. اس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لوگوں نے کسرا دیکھا ہوگا, عربوں کا کسرا معاویہ ہے. لوگ اسے مذمت میں پیش کرتے ہیں, صرف بات کو معاویہ کی فضیلت میں روایت ہے کہ عربوں کے کسرا ہے. وہ کسرا جو ایک سپر پاور بادشاہ ہوتا تھا جس کے ہاتھ کے کنگنوں کا چرچا پوری دنیا میں چلتا تھا. بھائی میرے, عرب کا کسرا کون ہے؟ کاٹے نہیں کسی نے ہاتھ. کسرا کے ہاتھ تو کاٹ دیے گئے تھے نا, معاویہ کے ہاتھ کوئی کاٹ پایا؟ یہ اللہ کا اس امت پر احسان ہے. اور سنو ذرا بات کو, غور طلب نقطہ ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک علی رضی اللہ عنہ کی طرف کھڑے تھے, اشتر کے اس ایٹیٹیوڈ کے نتیجے میں وہ بھی اس معاملے کو چھوڑ کے کرکیسیا کے علاقے میں جا کے سکونت پذیر ہو گئے. وہاں سے معاویہ رضی اللہ عنہ خط لکھا, پورا واقعہ بتا. معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں, میری طرف آ جاؤ, آپ تو میرے بھائی ہیں نا, آپ کو کیا پریشانی, آپ کیوں ادھر الگ ہو رہے ہو, آپ میری طرف آ جاؤ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں. اس کے بعد شیز بن ربیع, زیاد بن حفصہ وغیرہ ان لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا. یہ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا اور کہا اے معاویہ اللہ سے ڈر اور ان کی مخالفت نہ کر, اور اللہ کی قسم ہم نے ان سے بڑھ کر تقوی پر عمل کرنے والا اور دنیا سے بے رغبت اور اچھے خصائل کا جامع شخص آج تک نہیں دیکھا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا بلا شبہ تم نے مجھے جماعت اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے. بلا شبہ تم نے مجھے جماعت اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت تو ہمارے ساتھ ہے. جماعت تو غلط کہہ رہے ہیں معاویہ غلط کہہ رہے ہیں. جماعت تو ہمارے ساتھ ہے. اور اطاعت کا جواب یہ ہے کہ میں اس شخص کی اطاعت کیسے کروں جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں مدد کی ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے آپ کو قتل نہیں کیا. ہم نہ اسے اس کا جواب دیتے ہیں اور نہ اس پر خدا نہ خواستہ کوئی الزام لگاتے ہیں, لیکن اس نے سیدنا عثمان کے قاتلین کو پناہ دی ہے, وہ انہیں ہمارے سپرد کر دے, ہم انہیں قتل کر دیں, پھر ہم ان کی اطاعت اور جماعت کے لیے تیار ہیں. کیا ہوا, اپنے منصب کی لڑائی ہے یہ؟ اپنے منصب کی لڑائی ہے بھائی نہیں. وہ کوئی علی کی خلافت کے قائل نہیں ہے, نہیں خدا نہ خواستہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جماعت اور اطاعت کی جہاں تک تمہاری بات ہے, جماعت ہمارے ساتھ ہے. صحابہ کا ایک جمع غفیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے, ٹھیک. پھر جہاں تک اطاعت کی بات ہے ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جو خیال کرتے ہیں وہ یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قاتلین موجود ہیں, وہ یا تو ان سے بدلہ لے دیں, نہیں تب ان پہ الزام نہیں لگا رہے چلو قتل کا کہ وہ قتل میں تعاون کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اب وہ انہیں ہمارے سپرد کر دیں, وہ ان قاتلین کو ہم جانیں اور وہ جانیں. اب سمجھیں ذرا بات کو. اچھا پھر ایک اور روایت ہے, اہل عراق کے قرآن اور اہل شام کے قرآن نے ایک طرف پڑاؤ کیا. یہ سفین کے وقت کی روایت ہے. یہ تقریباً 30,000 افراد تھے. اہل عراق کی قرآن کی ایک جماعت میں سے عبید اللہ سلمانی, علقمہ بن قیس, عامر بن عبد قیس اور عبداللہ بن عتبہ بن مسعود وغیرہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے آپ کیا چاہتے ہیں. آئی سمجھ میں بات آئی؟ یہ سوال تو بڑا غور طلب ہے نہیں ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں, میں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا. انہوں نے کہا آپ کس سے شہادت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ کس سے شہادت کا بدلہ
لینا چاہتے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا علی سے. کس سے لینا چاہتا ہوں؟ سنو, انہوں نے پوچھا کیا سیدنا علی نے انہیں شہید کیا ہے؟ کیا سیدنا علی نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان کے قاتلین کو پناہ دی ہوئی ہے. ان کے قاتلین کو پناہ دی ہوئی ہے. انہوں نے واپس جا کر یہ باتیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بتائیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہی تھیں. آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا, میں نے انہیں قتل نہیں کیا, اور تم جانتے ہو میں نے انہیں قتل نہیں کیا. وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا اگر انہوں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا تو انہوں نے یعنی ان کو قتل کا حکم دیا ہے. یعنی جو لوگ قاتلین تھے ان کو قتل کا حکم دیا ہے. وہ سیدنا علی کے پاس واپس آئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم نہ میں نے قتل کیا ہے, نہ میں نے قتل کا حکم دیا, اور نہ میں نے مدد کی ہے. وہ واپس گئے. معاویہ رضی اللہ عنہ کا اگر وہ سچے ہیں تو ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے قصاص لے دیں, وہ ان کی فوج میں شامل ہے. چلو کوئی یہ نہ کہہ دے سنیوں نے اپنی طرف سے گھڑ دی تھی. یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے. یہ نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 603 کے اوپر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تقاریر میں سے ایک تقریر, معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب, مجھ سے انہی لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان سے بیعت کی تھی, لہذا نہ تو حاضر کے لیے حق باقی رہ گیا ہے کہ بیعت میں اختیار سے کام لے, اور نہ غیر حاضر کو یہ حق رہ گیا ہے کہ وہ بیعت سے اپنا منہ چھرائے. شورا تو صرف مہاجرین اور انصار کا نام ہے. اگر انہوں نے کسی آدمی کے انتخاب پر اتفاق کر لیا اور اسے اپنا خلیفہ قرار دے دیا تو یہ اللہ کی اور پوری امت کی رضامندی کے لیے کافی ہے. اب اگر امت کے اس اتفاق سے کوئی شخص اعتراض یا بدعت کی بنا پر خروج کرتا ہے تو مسلمان اسے حق کی طرف لوٹائیں گے جس سے وہ خارج ہوا ہے. انکار کرے گا تو اس سے جنگ کی جائے گی کیونکہ اس نے مومنوں کی راہ سے ہٹ کر الگ راہ اختیار کی ہے, اور اللہ اسے گمراہی کے حوالے کر دے گا. اے معاویہ, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو نفس سے ہٹ کر عقل سے کام لے گا تو مجھے عثمان کے خون سے بالکل بری ذمہ پائے گا اور جان جائے گا میرا اس خون سے دور کا بھی لگاؤ نہیں. یہ الگ بات ہے کہ تو اپنے مطلب کے لیے تہمت تراشے, خیر جو کرنا ہے کرتا رہے. بھائی میرے, ہمیں اس کے ایک ایک لفظ سے نہ لینا ہے ایک, نہ لینا ہے دو, یہ تو روایت ان کی ہے. لیکن میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی سیدنا علی نے اس کا جواب دیا تھا. وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی قسم میں نے عثمان کو, کیا مطلب ہوا اس کا؟ شروع سے جو درس سنتے آ رہے ہیں بھائی انہیں یاد ہوگا, اس کا مطلب پروپیگنڈا شام تک پہنچا ہے نا, معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچا ہے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے ایک بات کہہ رہے ہیں, اور وہ بات یہ کہہ رہے ہیں جب ہم نے صفحہ نمبر 508 البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر صفحہ نمبر جلد 7 صفحہ نمبر 508 والی روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ کے پاس جانے والے عبید اللہ سلیمانی, علقمہ بن قیس, عامر بن عبد قیس, عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ایک دفعہ گئے, دوسری دفعہ گئے, تیسری مرتبہ جب وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا, نہ میں نے قتل کیا, نہ میں نے قتل میں کسی قسم کی معاونت کی, تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اگر وہ سچے ہیں تو ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے قصاص لے دیں, وہ ان کی فوج میں شامل ہیں. وہ ان کی فوج میں شامل ہیں کا مطلب کیا ہے میرے بھائی مطلب کیا ہے؟ صفین کے واقعے میں جو لوگ آئے ہیں کون ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے عثمان کو, اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ روایت, ہم نے عثمان کو قتل کیا ہے, یہ بھی ہم دیکھو روایت انشاءاللہ لازمی پڑھیں گے. میرا صرف اس بات سے بتانے کا مطلب یہ ہے, آپ دیکھیں ان لوگوں نے جو یعنی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات کی وہ بڑی غور طلب ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بھائی ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ سیدنا علی کی خلافت سے کوئی مسئلہ نہیں, ہم بیعت کے لیے تیار ہیں, ہمارا صرف مسئلہ یہ کہ قصاص لے دیں قاتلین سے, اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ ختم ہے. اور اس کے بعد یہ ایک آخری روایت میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ, اگلے درس سے ہم جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے کہ سیدنا ابو دردہ اور حضرت ابو امامہ نکلے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے, اے معاویہ آپ سیدنا علی سے کس وجہ سے لڑتے ہیں؟ اللہ کی قسم وہ آپ سے اور آپ کے والد سے زیادہ قدیم الاسلام یعنی پہلے اسلام قبول کرنے والے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے زیادہ قریب رشتہ دار اور اس خلافت کے اوپر سب سے زیادہ حقدار ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا میں ان سے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے اوپر لڑتا ہوں,
اور یہ کہ انہوں نے قاتلین عثمان کو پناہ دی ہوئی ہے، تم دونوں جا کر انہیں کہو وہ ہمیں قاتلین عثمان سے قصاص لے دیں، وہ تم دونوں جا کر ان سے کہو ہمیں قاتلین عثمان سے قصاص لے دیں، پھر میں اہل شام میں سے سب سے پہلے ان سے بیعت کرنے والا ہوں گا، پھر میں اہل شام میں سے ان دونوں جا کر سیدنا علی سے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا یہ لوگ جن کو تم دیکھ رہے ہو قاتلین عثمان ہیں، یہ لوگ جن کو تم دیکھ رہے ہو یہ قاتلین عثمان ہیں۔ پھر بہت سے لوگوں نے باہر نکل کر کہا ہم سب قاتلین عثمان ہیں، جو چاہے ہمیں تیر مارے۔ اب آپ بتاؤ کہنے کے لیے کوئی بات بچی ہے؟ اللہ کی قسم میرے بھائیوں سمجھو معاویہ غلطی پر ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں سے غلطی پر ہے؟ یہ کہہ دینا کتنا آسان ہے، علی حق پر تھے معاویہ غلط تھے۔ ابے علی تو ہے ہی حق پر، مگر اللہ کے بندو انصاف کرو، وہ دیکھو تو صحیح ذرا بات کو۔ انہوں نے کہا وہ ان کی فوج میں شامل ہیں، وہ معاویہ کوئی دوربین سے کوئی دیکھ نہیں رہے، کوئی ڈرون سے دیکھ نہیں رہے، کوئی جاسوسوں نے خبر لا کر نہیں دی۔ وہ بھائی انہوں نے اپنے فراست کی بنیاد پہ یہ بات کی، وہ آتے ہیں وہاں کے یہ بات انہوں نے سیدنا علی سے کہ سیدنا علی نے کہا بھائی یہ جتنے تم دیکھ رہے ہو یہ سب قاتلین عثمان، یہ سب کہتے ہیں ہم قتل عثمان میں کسی نہ کسی طرح ملوث تھے۔ لو وہ اتنا کہنا تھا سارے باہر نکل کر آ گئے، کہنے لگے ہم نے عثمان کو قتل کیا، جاؤ کر لو جو کرنا ہے تمہیں۔ مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو شروع میں ایک بات رکھی، لا انفورسمنٹ کہاں ہے بھائی جان؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ دیکھو جنگل کا قانون معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنایا نہیں، جنگل کا قانون بنا ہوا تھا جسے معاویہ سدھارنا چاہتے ہیں علی کے ساتھ مل کر، جس کا طریقہ انہوں نے کیا بنایا کہ جاؤ جا کر ان سے کہو ان کی سابقیت، ان کی افضلیت ہمارے سر آنکھوں پر، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہمارے سر آنکھوں پہ، علی رضی اللہ عنہ صاحب فضیلت صاحب سب کچھ، ان سے بولو قاتلین عثمان سے قصاص لے لیں، اہل شام میں سب سے پہلے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا۔ اور اب آپ مجھے بتائیں مرزا جی کے قبیل کے جتنے لوگ ہیں آج تک کبھی ان کی موت ہو جائے اس بات پہ کہ یہ روایت کبھی پڑھ کے سنائی ہے انہوں نے؟ کبھی ان کی میتیں اڑ جائیں کہ یہ روایت بھی پڑھ کر سنا دیں، لیکن سوال نہیں پیدا کیوں؟ مقدمہ کتنا واضح ہے، مقدمہ کتنا واضح ہے۔ معاویہ خدا نہ خواستہ علی کی خلافت کے در پہ نہیں ہے، معاویہ خدا نہ خواستہ علی کے مخالف نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف بالکل واضح ہے کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لے لیا جائے۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں کے حوالے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رافضیت سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں ناسبیت سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے حق اور صواب بات جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے حقیقی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔